پھر آگے حضرت والا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رقت قلبی کے کچھ واقعات درج فرمائے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ساتھ میں انسان کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور قلب میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت قلبی کے اور ترحم کے کچھ واقعات حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی قریب الوفات تھی، نواسی تھیں اور انتقال ہو رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے رکھے ان کی وفات ہو گئی۔ ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز تھی، وہ چلا کر رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کے نبی کے سامنے بھی اس طرح رونا شروع کر دیا؟ لیکن دوسری طرف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو بہہ رہے تھے، تو ام ایمن نے عرض کیا کہ حضور بھی تو رو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا ممنوع نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کسی غم کے واقعے پر اگر آنسو نکل آئے یا بے اختیار رونا آ جائے تو اس کو فرمایا کہ یہ رحمت ہے، یہ نرم دلی کی علامت ہے، اور یہ بھی اس غم کے موقع پر اگر آدمی سے بے اختیار سرزد ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور فرمایا، اس وقت ارشاد فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے، خیر ہی میں رہتا ہے، یعنی جب اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی وہ بھی انسان کے لیے خیر ہے، آخرت کے لیے بہتری کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے اختیار جو آنسو نکل آئیں ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اس کا شکوہ نہ کرے، بس یہ صبر ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اس پر شکوہ نہ کرے کہ اللہ یہ میرے ساتھ آپ نے کیا کر دیا، اعوذ باللہ، اس قسم کی بات نہ کرے۔ لیکن اگر خود سے آنسو نکل آئیں، رونا آ جائے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ خود جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اس پر بھی وہ بھی انسان کے حق میں، مسلمان کے حق میں خیر ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو ان کی وفات کے بعد بوسہ دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابہ کرام میں سے تھے، ان صحابہ کرام میں جو مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لائے تھے اور ایمان کی خاطر بہت سی سختیاں بھی برداشت کی تھیں۔ جب مدینہ منورہ آئے مہاجرین تو سب سے پہلے مہاجرین میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص تعلق تھا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ ان کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کیا مقام ہے اس اللہ کے بندے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس وقت آپ کے آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ اس کے باوجود ایک اور بڑی سبق آموز بات ان کے وفات کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ